فرمایا عقیدہ صحیح رکھنا کہ پیغمبر علیہ السلام ان عظمتوں سے گزر کر گئے ہیں، ان منزلوں سے گزر کر گئے ہیں کہ جن منزلوں سے کوئی گزر نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا، اس مقام کو کوئی پا نہیں سکتا۔ کانا قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی، کہ اس مقام پر گئے جہاں کے محبوب اور محب میں، خدا اور عبد میں فاصلہ دو کمانوں سے بھی کم رہ گیا تھا۔ کعبہ قوسین کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ان کا آپس میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے ان سے بھی کم فاصلہ رہ گیا رب کا اور عبد کا، رب کا اور اس کے بندے کا۔ اس مقام پر جا کر بھی رب رب ہی رہا، بندہ بندہ ہی رہا۔ اتنی عظمتیں، شانیں، رفتیں حاصل کر کے بھی آپ امام الانبیاء محبوب کبریاء اس کا بندہ ہی رہا۔ یہ بات سمجھانا مقصود تھا، اس لیے پہلے اللہ نے اپنی شان بیان کی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا جو لے گئی اپنے بندے کو، عبدی اپنے بندے کو، پھر اپنا بندہ کہہ کر حضور کی شان کو مزید اللہ نے بلند کر دیا۔ کیسے؟ کہ میں کہتا ہوں جب کسی کو میرا بھائی تو اس میں اپنائیت ہوتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے بھائی، ایک کہتا ہے میرا بھائی، ایک بندہ کہتا ہے محبوب، کہتا ہے میرا محبوب، ایک بندہ کہتا ہے بیٹا۔ جب ایک والد پکارتا ہے تو کہتے ہیں آ میرا بیٹا، تو اس میں اپنائیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے عبدی ہی استعمال کیا کہ میرا بندہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ کہاں؟ کس وقت؟ رات کے وقت۔ لیلا، یہ لیلن جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ رات پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں لے گئی وہ ذات، تھوڑے سے وقت۔ اتنا طویل سفر کیا تھوڑے سے وقت میں، تو اتنے تھوڑے وقت میں کوئی سفر کر کے دکھائے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ کھلی فضا میں سفر کر کے دکھائے، اوپن سواری پہ سفر کر کے دکھائے، بغیر سرائے بغیر ریسورسز کے سفر کر کے دکھائے، نہیں کر سکتے، نہ کر سکیں گے، قیامت تو آ سکتی ہے۔ لہذا میرے نبی کی عظمتوں کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی عظمتوں کا ڈنکا بجا دیا۔ اب جب جبریل علیہ السلام آئے، سفر کا آغاز ہوا، تو سفر کا آغاز اس طرح ہوا کہ جبریل چھت پھاڑ کر تشریف لائے، عام روٹین سے ہٹ کر تشریف لائے۔ اس میں نکتہ تھا، راز تھا کہ اے محبوب یہ سفر عام سفر نہیں بلکہ یہ سفر سارے سفروں سے انوکھا سفر ہے، کیونکہ تمام سفر شروع کرتے ہوئے دروازہ استعمال کیا جاتا ہے، مگر معراج میں جبریل علیہ السلام کا چھت پھاڑ کر تشریف لانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سفر میں عجیب و غریب انوارات کا مشاہدہ آپ کو کرایا جائے گا۔ یہ دنیا کا سفر نہیں ہے اے محبوب، یہ سفر لامکاں ہے۔ اور اس طرح آپ کے ساتھ
ایسے ایسے نادر واقعات پیش آئیں گے کہ جن کا آپ کے لیے باعث تعجب ہونا تو ممکن ہے مگر ان کا وقوع پذیر ہونا ممکن نہیں، کیونکہ سبحان ذات پیچھے ہے، کہو سبحان اللہ، بلکہ اس سے آپ کی عظمتوں کا پھریرا چار دام عالم کے اندر لہراتا رہے گا، یہ جھنڈا لہراتا رہے گا۔ اب حضور علیہ السلام کے قلم مبارک کا آپریشن ہوتا ہے، شک صدر جسے کہتے ہیں نا، شک صدر، تھوڑی تھوڑی کو کٹ کر سرکار دو عالم، محبوب دو عالم، سید دو عالم کے قلم مبارک کو سفر معراج سے پہلے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اللہ نے سلسبیل کا پانی نہیں بھیجا، کوثر کا پانی نہیں بھیجا، زمزم سے دھویا۔ اب ذرا دیکھنا اس میں کیا حکمتیں ہیں، میرے ساتھ رہے۔ سونے کے تشت میں انوارات اور برکات الہیہ کے بے بہا موتی جواہرات لا کر اللہ نے قلب محمد میں رکھ دیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے قلم مبارک کو ان تمام مشاہدات کے لیے تیار کرنا تھا جو آپ کو اس سفر میں پیش آنے والے تھے۔ یہ کچھ سفر معمولی سفر تھا، میں نے جیسے پہلے کہا فضا سے اوپر نکل نہیں سکتے، آپ مر جائیں گے۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ افغانستان میں بھی جب یہ امریکہ نکلا ہے تو واقعہ ہوا تھا، ایک فٹ بالر پٹھان، انہاں دی گیٹی جڑی نا گھمی ہوئی ہوتی ہے ویسے انداز جگہ وہ جناب جس لے ہوائی جہاز اڑان پار رہے سی نا، اس وقت ہی وہ کتے پہیاں دے پہیے نو چمڑ کے نا، تو پہیے دے وچ جگہ ہوتی ہے خالی جی، کافی ساری جگہ ہوتی ہے جتھے پہیے نے نا سمٹ کے جانا ہوتا ہے، پہیہ سمٹتا ہے جس لے جہاز اڑتا ہے تو وچ ہو جاتا ہے، وہ پہیے نو چمڑ کے تو اٹھے چلا ٹکٹ ٹکٹ تا نہ لئی تو انہیں آکے چالی یار انجی صحیح ہمیں گیٹی گھومین دی بندے، خاص کر اس برادری وہ جناب جدوں نے تھوڑی جی اڑان پڑی، تھوڑا جا اٹھے گیا، پہیہ سمٹیا تھلے آپ لاہور چ بھی ایک واقعہ ہویا، دنیا دو چار واقعہ اس قسم دے ہوئے اتھے بے کے بھی کوئی سفر نہیں کر سکتا۔ جس وقت ہوائی جہاز فضا جو نکلے گا بلند ہوئے گا، ہوا لگے گی ٹھنڈک اتنی کہ برف جم جائے، بندہ اس سے ٹائم مار جائے، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے لے جانا سی اس فضا چوں گزار کے، پھر آسمانہ تو ایک آسمان تو نہیں 7 آسمانہ تو گزار کے لے جانا سی۔ میں پیچھے حدیث تو پڑھ کے جنہی سنائی کہ جبریل نو پوچھیا فرشتے نے کہ تواڈے نال کون ہے، جبریل نے دروازہ نوک کیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، انہاں مطلب ہے کہ آسمانہ دے بھی دربان نے تے آسمانہ دے بھی دروازے نے۔ یہ بھی تو اندر سی جاواں کہ او زوم دی سطح تو میرے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں معراج واسطے تشریف لے گئے کہ وہ سوراخ آج تک موجود ہے، بلیک ہولز، اور مشاہدہ کیتا گیا سائنسدانوں کی طرفوں، سائنسدانوں نے مشاہدہ کیتا کہ وہ جو بلیک ہولز ہیں نا ان میں مسلسل ستاروں کی بارش ہوتی ہے اور اندر سے وہ اتنے گرم ہوتے ہیں، اتنی ان کے اندر ہیٹ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ان کے اندر چلی جائے اس کا وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام اس سے گزر کر آسمانوں کو کراس کر کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے، معجزہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر اللہ نے اسے قرآن میں بیان کیا اس کی ساری کیفیات کو، لہٰذا انکار کی گنجائش نہیں بنتی، اور جب معجزہ ہوتا ہے تو اس میں تو انکار کی گنجائش ویسے نہیں رہتی، کیونکہ معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر
جو کام نہ کر سکے اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے کر دے، اسی کو معجزہ کہتا ہے۔ معجزہ ہوتے ہی اب ساری کائنات مل کر سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ساری کائنات کے سائنسدان مل جائیں، سارے ریسورسز استعمال کر لیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ وہ سفر تھا غیر معمولی سفر، معمولی نہیں غیر معمولی سفر، اس لیے اس کے لیے اہتمام کیا گیا، اور پہلا اہتمام یہ تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے قلب اطہر کا آپریشن کیا۔ اب آ جائیے پھر فرمایا بعض ایسے واقعات پیش آنے والے تھے کہ جس سے بتقاضۂ بشریت آپ پر خوف کی حالت طاری ہو سکتی تھی، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ بن گیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ دوبارہ پکڑ لے، عصا بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پکڑنے لگے، خوف زدہ ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اس سانپ کو پکڑنا تیرا کام ہوگا، دوبارہ اس کو تیرا عصا بنا دینا میرا کام ہوگا۔ تو خوف پیدا ہوا تھا کہ نہیں؟ اس لیے کسی مرحلے پر خوف پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کا پہلے دل مبارک کا آپریشن کرایا۔ ڈاکٹر کون سا بھیجا؟ جبریل کوئی ڈاکٹر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اونتے ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، کئی باری ویچے کپڑا ہی بھول جاتے ہیں، تولیہ بھول جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے انوارات و برکات رکھ دیے، سی دیا۔ نشان ہمیشہ باقی رہا تھا، یہ جہاں سے آپریشن ہوا تھا نا، وہ نشان باقی تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ 4 آپریشن ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹانکے لگا دیے، ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گیا۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ مشاہدات کے لیے اللہ نے تیار کرایا۔ پھر یہ بتاؤں کہ زمزم سے کیوں دھویا؟ زمزم آپ کے سلسلہ ذہب کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کا معجزانہ چشمہ تھا، اس لیے اس کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے اللہ نے زمزم کی نسبت پہلے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھی، اب اس کی نسبت اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کر دی۔ کہ ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے تو یہ چشمہ جاری ہوا تھا، مگر حضور علیہ السلام کا قلب اطہر اسی چشمے کے پانی سے دھویا گیا۔ زمزم کی چشمے، زمزم کی فضیلتوں میں، زمزم کی برکتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آسمانوں پر پہنچے تو پہلے آسمان کے انچارج نے پوچھا مما آقا ارسل الی، کیا آپ کو بلایا گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں پر جانے کے لیے بلانا بھی ضروری ہے۔ اگر آسمانوں پر اللہ بلائیں گے، محمد پاک تشریف لے جائیں گے، آپ کے جانے کے لیے، آنے کے لیے اللہ کا بلانا لے جانا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہم تو عام مجلسوں میں کہہ دیتے ہیں کہ چلو جی کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ کے حضور آ گئے۔ حضور کو لے جانے کے لیے، حضور کو بلانے کے لیے اللہ کی پرمیشن ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کا راز آخری بات کروں۔ حضرات گرامی، آپ نے سن لیا سرکار دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کی چند برگزیدہ انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے۔ بیت المقدس میں تو سب انبیاء سے ملاقات ہوئی نا، لیکن آسمانوں پر چند انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے اور بڑے ہی خوشگوار انداز سے علیک سلیک ہوتی ہے، مرحبا مرحبا، ویلکم ویلکم، اور اس کا نقشہ کچھ یوں بنتا ہے، آسمان اول۔ آپ کئی ذہن میں یہ نہ کر لیں کہ ویلکم ویلکم ہوتے کتوں آگے،
میں تھوڑے سمجھاؤں واسطے تھوڑی دل لگی واسطے ہاں جی مطلب تو ایک ہی ہے نا مرحبا مرحبا ہاں جی جنہوں آپ کہنے ہیں بھی اپنے مہمان آتے آج آپ عربی بھی بھول گئے اپنی اردو بھی بھول گئے پنجابی بھی بھول گئے کہ آپ جناب انگریزیاں میں شروع ہو گئے آپ کسی نے مرحبا نہیں کہنا آپ کہنا او ماشاءاللہ بڑے مہمان آئے شکر ہے ماشاءاللہ کہہ لیں ہے جی ویلکم ویلکم کہہ دیں اس سے بہتر ہے آپ کہیں خوش آمدید مرحبا مرحبا بہترین لفظ ہے اپنے لفظ استعمال کریں اپنے آداب استعمال کریں اس سے بہت اپنے جو ہے بندہ اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہتا ہے دوسروں کی شناخت کے ساتھ تھوڑا زندہ رہتا ہے ساڑھا بچہ جس لئے بولنا شروع کرتا ہے نا تو اس لئے جناب انہوں سبوں اسی الفاظ سکھاؤنے انگریزی دے کلمے تو شروع کرنا چاہیے ایک علیحدہ موضوع انشاءاللہ پھر کسی لے دیتے گال کریں سب تو پہلے بچہ زبان کھولے انہوں اللہ کہنا سکھا تے بعض وقت کرانے ایسے بھی نہیں جیڑے گاڑیاں سکھاؤں دینے جدو بچہ گانا دیتا ہے تے خوش ہوتا ہے کہتے ہیں ویگ میرا پتر کی میں گانا دیتا استغفر خیر وقت تھوڑا رہ گیا کہ جناب ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات کرائی گئی اس میں کیا راز تھا مجھے جو راز سمجھ میں آتا ہے وہ سب سے بڑا راز یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی استقبال کے لیے اپنے نبی کے پروٹوکول کے لیے ہر آسمان پر انبیاء کو کھڑا کر دیا آسمان اول نوٹ کر کہ کیڑے کیڑے آسمان تے کیڑے کیڑے پیغمبر نال ملاقات ہوئی آسمان اول آدم علیہ السلام آسمان دوم یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آسمان سوم حضرت یوسف علیہ السلام آسمان چہارم حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پنجم حضرت ہارون علیہ السلام آسمان ششم حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان ہفتم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہو سبحان اللہ یہ نبی کا پروٹوکول تھا آپ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس کو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا اور ان کے استقبال کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بیت المقدس میں جمع فرمایا ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا ہر آسمان پر اللہ نے انبیاء اکرام کا پروٹوکول فراہم کیا تمام اکابر انبیاء سے ملاقات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت علوم اور معارف کے دریا بہا دیے گئے انبیاء علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار اور محبت اور مٹھاس اور عزت سے نوازا اور ایسے الفاظ عطا کیے کہ جس سے آپ کی شان دوبالا ہوئی مثلا آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو آدم علیہ السلام نے سرکار دو عالم سے فرمایا مرحبا مرحبا یا ابن صالح اے نیک فرزند خوش آمدید تسی ان دل وچ کئی اے نہ سوچی جائے جب کاری صاحب خوش آمدید نو دید بولی جاندے بھئی اصل لفظ دید ہی ہے فارسی کا یہ لفظ ہے خوش آمدید بہت سارے لوگ یہ خبریں پڑھنے والے بھی خوش آمدید یہ روٹین چلی گئی اصل لفظ ہے خوش آمدید کوشش میں کرتا ہوں میں بھی انسان ہوں کبھی میں بھی غلطی کر سکتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ صحیح لفظ بولوں مرحبا 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 یا ابن صالح مرحبا یا ابن صالح اے نیک فرزند مرحبا مرحبا خوش آمدید آدم علیہ السلام نے جب آپ کی شان پر شکوہ مقام دیکھا تو بلا اختیار زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آدم علیہ
अलैहिस्सलाम ने भी नेक बेटा कहकर पुकारा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी नेक बेटा कहकर पुकारा। बाकी जितने भी नबी थे सब ने नेक भाई कहकर पुकारा। तो सुभान अल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।